باب حق الجاری والوصیت بھی، یعنی پڑوسی کا حق اور اس کے تعلق سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کی تاکید۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بہتر معاملہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات سے ایک روایت ہے، عن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے تعلق سے مسلسل یہ تاکید اور وصیت کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ اس کو میرا وارث بنا ڈالے۔ ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابا یا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواہ مسلم۔ کہ اے ابو ذر، جب تمہارے گھر میں کوئی سالن بنے تو پانی تھوڑا بڑھا دیا کرو، شوربے کی مقدار زیادہ کر دیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کی بھی دیکھ ریکھ رکھا کرو، ان کا بھی خیال رکھو۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ قیل من یا رسول اللہ، جب حضور کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کی پریشان، اس کی تکلیف سے، اس کے فتنوں سے، اس کے شور ہنگاموں سے، اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے محفوظ نہ رہ سکتا ہو، وہ شخص پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری روایات اس میں ذکر کی گئی ہیں، اور جو ساری کی ساری پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہتر معاملہ کرے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی اچھا سلوک کرنے کی۔ اگر غور کریں تو ایک موٹی وجہ تو یہ ہے کہ بھئی انسان ہے، انسان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن اور اگر غور کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ جب پڑوسی جو آس پاس رہنے والے ہیں وہ ہے خاندان اور خطبے کی طرح، ان کے ساتھ جب معاملات اچھے ہوں گے تو ایک دکھ درد کو بانٹنا آسان ہوگا، انسان اپنی خوشیوں کو اور اپنی تکلیفوں کو بآسانی دوسرے میں شیئر کر سکتا ہے، اور اس سے انسان کی خوشیوں کا دوسرے تک پہنچانے میں دوسروں کی بھلائی ہوتی ہے، اور اپنے غم جب انسان بانٹتا ہے تو غم ہلکے ہو جاتے ہیں، دلوں کا بوجھ جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ تو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بدعنوانی نہیں ہوتی، زیادتی نہیں ہوتی۔
جب انسان اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے حق کا پورا خیال رکھتا ہے تو وہ کسی اور کا بھی حق نہیں مانتا، وہ پھر کہیں اور بھی حق مارنے کے لیے نہیں جائے گا، ان کو تکلیف نہیں پہنچے گا۔ پڑوسیوں کے تعلق سے جو معاملات ہیں ان میں کئی باتیں غور کرنے کی۔ اگر برابر میں رہنے والا پڑوسی بہت زیادہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے اور خستہ حال ہے، بیچارے کے بہت اچھے حالات نہیں ہیں، اس کے بچے بہت اچھا نہیں پہنتے، بہت اچھا نہیں کھاتے، تو برابر میں بسنے والے ایک مالدار شخص کو جو کہ اس کا پڑوسی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو اس کی ضروریات کا خیال رکھے، دوسرے اپنے بچوں کو جو وہ چیزیں لا کر کے دیتا ہے اس بات کا خیال رکھے تو اس کے بچے ان کے سامنے اس کا بہت زیادہ اظہار نہ کریں۔ اگر وہ اظہار کریں گے تو ان بچوں کا دل ٹوٹے۔ اپنے بچوں کو بہت اچھے کھلونے لا کے دینا، بہت اچھی چیزیں لا کر کے دینا، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، اور وہ بچے ان کے سامنے جائیں، ظاہر ہے کہ جب ایک جگہ رہ رہے ہیں تو ملنا جلنا تو ہوگا، آپس میں اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا بچوں کا رہے گا۔ اس میں اگر ہمارے بچوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے کہ ہمارے پڑوس کے بچوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا اچھا پہن رہے ہیں اور ہم بالکل پھٹا ہوا ہے، یہ اتنا اچھا کھا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دلی تکلیف پہنچاتی ہے چیز۔ اس سے انسان کے جسم میں کوئی چوٹ نہیں لگتی ہے، لیکن جو دل پہ چوٹ لگتی ہے وہ جلدی سے پھر بھرتی نہیں ہے وہ چوٹ۔ اس لیے دل کی چوٹ لگانے سے پہلے ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ پہلو بہت خاص طور سے ذہن میں رکھیں۔ دوسرے، ہمارے یہاں جو اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، ہم ان میں بہت اچھے سے خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن اگر ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے ان کو دلی تکلیف ہوتی ہے اور اپنے کمتر ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے یعنی ہم ان کے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، ان کے لائق نہیں ہیں، ان کے درجے اور مرتبے کے نہیں ہیں، اس لیے ہم کو نظر انداز کیا ہے۔ وہ چیز بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہاں اگر ان کا خیال رکھ لیا جائے تو ان کے دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے، قدر بیٹھ جاتی ہے، اور انسان قدر کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اگر احسان چکا نہیں سکتا تو احسان ماننے کا جذبہ ضرور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ احسان شناسی، احسان ماننا، یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کی، یہ بہت بڑی اللہ کی صفت ہے جو اللہ کسی بندے کو نواز دے، اور یہ اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کا کم از کم ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ان کے یہاں کھانے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، پینے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، ان کے بچوں کے کپڑے کا اور پہننے کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو جو اپنی استطاعت ہو، جتنا کر سکتا ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کہاں اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں کس کے سہارے جیوں۔ انسان غربت میں بہت جلدی کیا کہتے ہیں، عقیدے سے بھی بہت جلدی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ غربت انسان کو بہت کچھ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو جو معاشرے کے سب سے کمتر اور بہت ہی مجبور، بےکس اور مظلوم ترین لوگ، اس بات کا احساس ان کو نہ ہونے دیا جائے۔ ان کو یہ احساس ہونے دیا جائے کہ جس طرح ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہ کر کے ہمارے ایک بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، معاشرے کے ایک ممبر ہیں، ایک رکن ہیں، آپ اس سے الگ نہیں ہیں، اس سے خارج نہیں ہیں، آپ کی بھی حیثیت وہی ہے جو ہماری ہے یا جو دوسرے لوگوں کی۔ اس سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور اگر نہ بھی ہو تو ہمیں ان کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں تو یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اور دیکھیے، پڑوس میں بسنے والے شخص کے لیے کوئی مومن ہونے کی بھی قید نہیں لگائی ہے اسلام نے۔ پاس میں رہنے والا، پڑوس میں بسنے والا شخص اگر مومن ہے تب بھی وہ ان تمام مراعات کا کیا کہتے ہیں مستحق ہوگا، اور اگر وہ مومن نہیں ہے، کسی اور مذہب سے، کسی اور کلچر سے تعلق رکھتا ہے، تب بھی اس کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ وہ تمام معاملات کریں جو حسن سلوک میں آتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے کسی عمل سے، کسی رویے سے اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی ایسا شور شراب ہنگامہ فتنہ نہ کریں کہ اس سے تکلیف ہو۔ یہ سب بھی خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ کرنے سے انسان کے اندر ایک تو خود جذبہ شکر کا پیدا ہوگا، اللہ کے تعلق سے وہ شکر پیدا ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر اس کے اندر شکر کے جذبے پیدا ہوں گے،
اور دوسرے لوگوں کے خیال رکھنے کی اور اس کی ہمدردی کا مزید احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے پڑوسی کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خیال بھی رکھتے تھے اور امت کو اس بات کی تلقین بھی کیا کرتے تھے، اور ان روایات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی اگر ہم میں استطاعت ہے تو کوشش کریں، اور اگر نہیں ہے تو دوسرے لوگوں سے پوری کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ